بسم الله الرحمن الرحيم. مبشر ریاض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، فضل الرحمان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اسلام کا دفاع ایک مستقل کوشش کے ساتھ کر رہے تھے اور ایسے ایسے جواب دیتے تھے جو دوسرے علماء کے پاس تھے ہی نہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی رہنمائی سے میں یہ باتیں تمہیں بتاتا ہوں. تو انڈیا میں اگر ہم خاص طور پہ دیکھیں تو ایک ہندو احباب کی بھی تحریکات تھیں، لیکن خاص طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس زمانے کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے کہ عیسائی مشن جو ہے وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ کوشش میں اس کام میں لگا ہوا تھا کہ اسلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ابھر کے سامنے آتے ہیں اور آپ نے کس طرح اسلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا؟ جی میں بھی اتفاق سے یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے آپ موقع دیں گے تو اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ ہندوستان میں جو اتنی تیزی سے عیسائی مذہب پھیلا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درجنوں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے. اور یہی وجہ ہے، اگر تفصیل سے ایک منصفانہ نگاہ سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کاسر صلیب کو، اس مسیح محمدی کو اس جگہ پر مبعوث کیا. یہاں عیسائیوں کے پاس ایک بہت کاری حربہ تھا. بے شک یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، اپنے حکومت کے بل بوتے بھی ان کو فائدہ ہوا. بے شک عیسائی حکومتوں میں عہدے بھی دیتے تھے، بے شک عیسائی پیسے روپے کا باقی چیزوں کا لالچ بھی دیتے تھے، وہ بھی ان کے کاموں میں ممد و معاون ثابت ہوا. لیکن بہت بڑا ہتھیار اور بڑا ہی سادہ، جو ایک عام دیہاتی انسان دماغ کے دل پر بھی اتنا ہی کارگر ہوتا تھا جتنا کہ پڑھے لکھے کے لیے ہوتا تھا، وہ یہ مثال کے ساتھ واضح کیا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر آپ نے دریا عبور کرنا ہو، دو وہاں کشتیاں ہوں، ایک کشتی کا ملاح اس کے اندر مردہ پڑا ہو اور ایک کشتی کا ملاح زندہ ہو، تو آپ دریا عبور کرنے کے لیے کس کشتی میں جائیں گے؟ وہ سارے فوراً جواب دیتے تھے کہ جس کا ملاح زندہ ہوگا ہم اس کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں پار لگا دیں. وہ کہتے دیکھو، تمہارا نبی فوت ہو گیا اور تم مانتے ہو کہ عیسیٰ ابھی زندہ ہے اور اس نے دوبارہ آنا ہے، تو بتاؤ پھر یہ ہمارے عقائد زیادہ صحیح کہ آپ کے عقائد زیادہ صحیح ہیں؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. تو عیسیٰ کی حیات کا ایک مسئلہ لے کر انہوں نے اسلام کی گردن پر ایک ایسی چھری رکھ دی کہ اسلام کی زندگی کے آثار تقریباً مٹ چکے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں آ کے دو کام کیے اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی تھا. آپ نے وفات مسیح کا اعلان کیا اور قرآن مجید کی 30 آیات کے ساتھ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. عیسائیوں کے لیے تو قرآن نہیں تھا حجت، عیسائیوں کے لیے آپ نے بائبل سے، آپ نے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید سے، عہد نامہ قدیم میں تو ان کے عقائد کا رد تھا، مسیح کی وفات کو اس میں ہونا تھا، عہد نامہ جدید میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا. آپ نے اپنے اشتہاروں کے ذریعے، اپنے خطوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، مباحث اور مناظروں کے ذریعے سارے کا سارا زور لگایا اور ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ محض خدا کے ایک نبی تھے دوسرے 1,24,000 نبیوں کی طرح. اور اس کے ذریعے آپ نے صرف یہ نہیں ثابت کیا کہ مسیح فوت ہو چکے ہیں، آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دائمی حیات کے وارث ہیں. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو دلائل کے ساتھ، علمی اور عملی اور عقلی دلائل کے ساتھ صرف اور صرف مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کیا. اور کسی عالم میں، کسی بزرگ میں، کسی پیر میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس دلائل کے ساتھ ثابت کر سکے
یہ مسیح علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی صداقت اور آپ کی بزرگی کو دلائل کے ساتھ قائم کیا. آپ نے حجت الاسلام کتاب میں بیان فرمایا کہ میری تو بعثت کا مقصد ہی یہ ہے. فرماتے ہیں یہ عاجز تو محض اسی غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے.